بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ثاقب بٹ، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کی این ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ کی این ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی۔ ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے پچھلے دنوں 16 اگست 2025 میں ایک ڈیزاسٹر ہوا، ایک بہت ہی بڑا KPK میں، جہاں پہ سوات اور یہ بہت سارے شہر جو ہے زیر آب آئے اور کلاؤڈ برسٹ ہوا، اور اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا، اور وہاں کے لوگوں نے ایک قیامت کا منظر دیکھا۔ اس کے متعلق ہم لوگ بات کریں گے، کیونکہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس وقت پاکستان میں سب سے آگے ہے مدد کرنے میں، امدادی کارروائیوں میں ان کے ساتھ جو ہے کوشاں ہیں، اور وہاں پر بالکل بھرپور طریقے سے اپنی پوری فورس کے ساتھ وہاں پر لوگوں کی امداد کر رہی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں جی آپ؟ الحمدللہ، اللہ کے ساتھ۔ آپ ایک سنائیں، آپ الحمدللہ جی، ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر پچھلے دنوں ہوا، اور KPK کے لوگ سوگوار ہوئے، بہت ساری جانیں گئیں، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے اس میں اپنا کردار بھی بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کی این ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے توسل سے بتائیں کہ وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کتنا نقصان ہوا، اور کتنا جانی نقصان ہوا، اور کتنا مالی نقصان ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب بھائی، یہ جو بنیر میں اور اس کے بعد منگورا میں اور شانگلہ میں جو سیلاب آیا ہے، میں 2010 سے سیلابی علاقوں میں کام کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ ایسا سیلاب میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ یہ بڑا مختلف تھا۔ چھوٹے چھوٹے نالے تھے جو صدیوں سے بہہ رہے تھے، اور ان میں بڑی تھوڑی سی مقدار میں پانی چلا آتا تھا، بارش ہوتی تھی تھوڑا سا وہ نالا چڑھ جاتا تھا۔ تو انہی نالوں کے کناروں پر آبادیاں بنی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ صدیوں سے لوگ ان علاقوں میں اسی طریقے سے آباد چلے آ رہے ہیں۔ چونکہ دنیا ایک موسمیاتی تبدیلی سے گزر رہی ہے، ایک انوائرمنٹل چینج ہے، تو وہ افیکٹ ہمارے ملک کے اوپر بھی ہے۔ اس انوائرمنٹل چینج کا نتیجہ یہ ہے کہ اکثر بادل پھٹنے کے اور فلیش فلڈنگ کے واقعات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب بنیر کے علاقے میں قادر نگر ایک گاؤں ہے جو زیادہ متاثر ہوا، جس میں 3 گھر ہیں جن کے ڈھانچے کھڑے ہیں، باقی کوئی گھر نہیں ہے۔ بشنوئی ایک گاؤں ہے، آدھے سے زیادہ وہ گاؤں تباہ ہوا ہے، اور ان 2 دیہاتوں میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پیر بابا بنیر کا بڑا بازار ہے، جو مین سٹی ہے بنیر ضلع کا، وہ پیر بابا ہے، وہاں پہ سیلاب آیا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، اور اس کلاؤڈ برسٹ کے بعد پانی بڑی مقدار میں بڑے بڑے پتھر اور اپنے اندر گارا اور مٹی لے کے آیا۔ اب سب سے پہلے اس نے قادر نگر کو ہٹ کیا، یہ ایک نالے کے اوپر ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نالے نے ہٹ کیا ہے بشنوئی گاؤں کو۔ قادر نگر تو مکمل تباہ ہو گیا، وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں بچا۔ بشنوئی آدھا گاؤں بچا ہے، لیکن جو بڑا گاؤں تھا جو وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہ کئی 100 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ تو لوگ بھی وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پتھر اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ جب میں پہلے دن بشنوئی گیا تو مجھے وہاں پہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ یہ گاؤں دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، یہ گولائی میں، جیسے یہ ہمارا ٹیبل گول ہے اس طرح یہ گولائی میں گاؤں تھا، اور اس کے درمیان سے یہ ندی گزرتی تھی، اس کو وہ ندی بول رہے تھے۔ کہتے ہیں بس پھر وہ اس ندی کے اندر ایک موت کا رقص ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک قیامت کی آندھی چلی ہے، یا موت کی آندھی، لوگ کہتے ہیں کہ ایک موت کی آندھی چلی۔ وہ بڑے بڑے پتھر آئے، اور اس نے کسی کو وہاں سے ہلنے کا موقع ہی نہیں دیا، وہ گھروں کے اوپر سے گزر گئے ہیں، اور ہر چیز اپنے نیچے وہ دباتے چلے گئے ہیں۔ اگر آپ جا کے آپ اس کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو بڑے بڑے دیو ہکل پتھر ملیں گے، اور جب آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے تو آپ کو وہاں پر یہ بات ملے گی سننے کے لیے کہ آپ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں، آپ کسی گھر کی چھت پہ کھڑے ہیں۔ تو میں جب پہلے دن گیا، بشنوئی گیا، تو مجھے نوجوان کہنے لگا کہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں، تو میں نے پیروں کی طرف دیکھا تو وہ
واقعتاً وہاں پہ وہ میں ایک گھر کی چھت کے اوپر تھا، تو وہ منظر دیکھ کے نا بندے کا دل دہل جاتا ہے بالکل بالکل. جو میں کہتا ہوں پتھر دل انسان بھی ہوگا نا وہ بھی وہاں پہ جا کے ہل جائے گا. پھر اس کے بعد قادر نگر کو دیکھا، چونکہ پیر بابا جب بندہ جاتا ہے تو پہلے بندہ پیر بابا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پیر بابا کے اندر پتھر تو نہیں آئے لیکن پیر بابا کے اندر گارا اور مٹی آئی ہے. تو وہاں پہ گھروں میں 10-10 فٹ گارا ہے. مجھے ایک نوجوان اسکول چلاتے ہیں پرائیویٹ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب صبح اٹھا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ وہ ایک خاص لفظ بولتے ہیں پشتو میں کہ وہ سیلاب آیا. تو کہتا ہے میں اٹھ کے جب باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے اسکول کو سیلاب اس وقت ٹچ کر رہا تھا. تو جلدی سے میں نے بچوں کو اوپر کیا. جب بچوں کو اوپر کیا تو وہ جو ہماری آیا تھی اسکول کی وہ کہنے لگی کہ میری بیٹیاں گھر میں، اس کو نکالا. دوسری کہنے لگی میری والدہ گھر میں. کہتا بس اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں لوگوں کو نکالتا چلا گیا. تو کہتے ہیں اس طریقے سے میں نے کچھ لوگوں کی جان تو بچائی، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ پانی میں بہتے ہوئے جا رہے تھے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے تھے. تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. گھر رہائش کے قابل نہیں رہے. بازار پیر بابا بڑا بازار ہے اس علاقے کا مین، جہاں پہ سارے ارد گرد سے لوگ آ کے خریداری کرتے ہیں. آدھا بازار مکمل تباہ ہو گیا. پانی اس طرف سے آیا. بس وہاں پہ جب بندہ جاتا ہے نا تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ پانی ادھر سے آیا. وہ دیکھتا ہے بندہ کہ کچھ جو وہ پودے ہیں یا جو فصلیں لگی وہ ایسے گری ہوئی ہیں اور 10 فٹ کے بعد وہ ایسے گری ہوئی ہیں. وہ واقعتاً کہتے ہیں کہ وہ موت کا ایک وہاں پہ رقص ہوا ہے یا موت کی ایک آندھی چلی ہے جس نے کچھ بھی لوگوں کو سمجھنے کا موقع نہیں دیا. گاڑیاں پتھروں کے اندر پسی ہیں. یہ کیفیت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ آپ وہاں پہ گئے اپنی ٹیم کے ساتھ، آپ کی کیا وہاں پہ آپ نے امدادی سرگرمیاں اور کارروائیاں کی ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو جو صاف بات بتاؤں کہ جب سیلاب آیا تو اس سے اگلے دن ہماری ٹیم وہاں پہ پہنچی ہے. تو ہمیں اندازہ نہیں تھا، حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. پھر جب انہوں نے بتانا شروع کیا تو پھر ہمیں ان کی باتوں جو وہ بتا رہے تھے ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو پھر ہم یہاں سے وہاں گئے. تو جب وہاں پہ ہم پہنچے ہیں تو پھر بھائی جان وہاں پہ جا کے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ تو بڑی عجیب کیفیت ہے. تو پھر وہاں پہ ہم نے جاتے سب سے پہلے تو جو مسائل تھے ان کو نوٹ کیا کہ یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے اور ضرورت کس کس چیز کی ہے. ٹھیک ہے. میں میڈیکل کیمپ لگایا تو ہر بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہے. تو وہ ڈاکٹر بھی ایک دفعہ تو پریشان ہوئے. پھر انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ اس کے پیچھے ڈپریشن ہے. کیونکہ قادر نگر میں میں گیا ہوں تو پہلے تو ان لوگوں کے حوصلے کی داد دینی پڑتی ہے. میں بات کرتے ہوئے میں حقیقت بات جب میں سوچتا ہوں نا تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. وہ بات ہوتی نہیں ہے. ایک گھر میں تعزیت کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے بتایا کہ 36 لوگ ہمارے گھر کے شہید ہوئے ہیں. ایک وہ آپ نے سنا ہوگا کہ شادی چل رہی تھی، وہ جو شادی چل رہی تھی اس گھر کے 22 لوگ شہید ہوئے ہیں. وہ قادر نگر میں بتایا 3 گھروں کے ڈھانچے کھڑے ہیں، باقی سب کچھ بہہ گیا پانی. کسی کے 10 لوگ شہید ہیں، کسی کے 2 شہید ہیں. بچے سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں میری ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے. بزرگ سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے میرے بیٹے نہیں ہیں، میری بیٹیاں نہیں ہیں. تو وہاں پہ ہر بندہ ایک غم کی کیفیت. لیکن میں نے ان کی زبانوں سے شکوہ نہیں سنا، جو بڑی میرے لیے حیران کن بات تھی. ہم جب قادر نگر میں تعزیت کر رہے تھے، ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہے تھے، تو میں اپنے ساتھ والے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ والا حوصلہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ والی ہمت تو ہمارے پاس نہیں. ہم تو یہ والی چیزیں شاید برداشت ہی نہ کر سکیں. تو وہاں پہ پھر جو ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے لوگوں کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت تھی. پھر پکا پکایا کھانا ریکوائرڈ تھا، چونکہ ہر چیز بیگی ہوئی ہے. کھانا فوری طور پہ وہاں پہ دیا جانا چاہیے تھا.
پھر راشن، ظاہری بات ہے ہر بندہ نہیں آتا، کسی کو کسی کے گھر میں پناہ مل گیا. اب ایک گھر میں 5 فیملیاں ٹھہری ہوئی ہیں تو وہ بیچارہ کتنے دن کو ان کو کھلا سکتا ہے. تو راشن کی تقسیم ہم نے شروع کی. پھر اگلا ایک پرابلم سامنے آنا شروع ہوا کہ بستر نہیں ہے. پانی میں تو سب کچھ بہہ گیا نا، ٹھیک ہے جی. تو وہ بستر پرووائڈ کرنے شروع کیے، گدے پرووائڈ کرنے شروع کیے. پھر ایک جو وہاں پہ بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ یہ کندھوں تک سر سے اوپر گارا ہے، مٹی ہے، اور وہ بازار بند پڑا ہے، اس کی وجہ سے راستے بند ہیں. تو سب سے پہلے تو خیر حکومت نے بھی مشینری لگائی تو بازار صاف کیا. پھر دکانوں سے ملبہ، گھروں سے ملبہ اٹھانے کا کام. تو 3 دن پہلے ہم نے وہاں پہ پھر پہلے تو تھوڑا کر رہے تھے، لیکن سمجھ آئی کہ نہیں زیادہ بڑا کرنا پڑے گا. تو 150 یہ جو ہاتھ والی ریڑیاں ہوتی ہیں جو مزدور استعمال کرتے ہیں کنسٹرکشن میں، یہ 150 ریڑی ہم نے وہاں پہ دی ہے، بیلچے دی ہیں. اب ہمارے ورکرز جا رہے ہیں وہاں پہ، لیکن چونکہ ہمارے لوگوں کو بیلچہ چلانے کی عادت نہیں ہے اور روٹین میں لوگ یہ محنت مزدوری والا کام کرتے بھی نہیں، تو پھر وہاں سے ان کو ہم وہاں پہ ساتھ مزدور وہاں سے مہیا کر رہے ہیں. جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی ساتھ مل رہے ہیں. تو ملبہ اٹھانے کا کام ایک بہت بڑا کام ہے. تو یہ وہاں پہ الحمدللہ یہ سارے کام چل رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب ہی اچھا کام کر رہے ہیں. جو بھی کوئی کر رہا ہے نا تو اس کے کام کی تحسین ہی کی جانی چاہیے. ہماری فوج وہاں پہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. ان علاقوں میں سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، جو ورکرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان ورکرز کو سیکیورٹی مہیا کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. الحمدللہ امن قائم ہے وہاں پہ. چھینا جپٹی تو وہ لوگ ویسے ہی نہیں کرتے، آ کے مانگتے ویسے ہی نہیں ہیں، وہ آپ سے سوال نہیں کرتے، آپ خود جاتے ہیں اور جا کے دے کے آتے ہیں. خوددار قسم کے لوگ ہیں. باقی پولیس کا کردار وہاں پہ بہت اچھا ہے. لوگوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ بہت شاندار ہے. پھر اسی طریقے سے آپ کہہ لیں کہ جو وہاں پہ میونسپیلٹیز کے لوگ ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ سارے ہی لوگ اچھا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ بھی وہاں پہ غفلت کا مرتکب ہو رہا ہے. سب اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان آپ جس طرح بتا رہے ہیں، اور ایک موت نے اپنا ایک میرا خیال ہے رقص کیا ہے وہاں پہ، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ادھر سے آ رہی ہے، یعنی کہ اس وقت کسی کو کچھ پتہ نہیں لگا کہ کیا ہوا ہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیول پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا یہ کتنا بڑا نقصان ہے اور یہ کتنی دیر میں ریکور ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو اس کو ہم ایریا وائز دیکھیں یا علاقہ وائز دیکھیں تو شاید بہت بڑا علاقہ اس میں متاثر نہیں ہوا، لیکن جو ہوا ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریب طبقوں کے علاقے تھے، کمزور طبقوں کے علاقے تھے، ان کا سب کچھ جاتا رہا. تو لاس اس سینس میں ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا. وہاں پہ سڑکیں بڑی حد تک برباد ہوئی ہیں. ابھی جو غزر میں ہوا ہے یہ 3-4 دن پہلے جو گلیشیئر پھٹا ہے، دریا کا سمجھیں کہ وہ رخ بدل گیا ہے، کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں. تو ابھی نقصان تو میں سمجھتا ہوں کہ کیلکولیٹ کرنے میں بھی وقت لگے گا. جی. اگر ہم آج مجھ سے آج ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا کہ یار وہاں پہ اگر کوئی بندہ گھر بنا کے دینا چاہے تو کتنی کاسٹ ہوئے گی؟ تو میں نے اسے کہا کہ کاسٹ تو بعد میں دیں گے، پہلے تو یہ پتہ چلے کہ یہ جو ملبہ اس گھر میں پڑا ہے اس کو اٹھا کے پھینکنا کہاں پہ ہے. آپ دیکھیں نا، ہم عام روٹین میں 5 مرلے 7 مرلے 10 مرلے کے گھروں میں رہنے والے ہم لوگ ہیں. تو وہ جب 10 مرلے کے گھر میں کو 5 فٹ بھرائی کرنی پڑتی ہے مٹی کی تو سینکڑوں ٹرالیاں ڈلتی ہیں. اب وہ تو بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، ایسے گھر ہیں، بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. لیکن وہ کل کمائی ان لوگوں کی یہ تھی. تو اب اس گھر میں 10-10 فٹ ملبہ پڑا ہوا ہے. اب وہ آپ خود سوچیں کہ اس 10 فٹ ملبے کو جو گیلا بھی ہے، وزنی بھی ہے، اس میں پتھر بھی ہیں، اس کو اٹھانا کتنا بڑا کام ہے. تو یہ کیلکولیشن میں تو ابھی شاید میرا یہ خیال ہے کہ موٹا تو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ سڑکوں کا کتنا نقصان ہو گیا، انفراسٹرکچر کا کتنا نقصان ہو گیا، اسکول اتنے تباہ ہو گئے تو کتنے میں دوبارہ بنیں گے، ڈسپینسریز تباہ ہوئی ہیں تو ان کا کیا بنے گا،
یہ اب جب ایک علاقے میں فرض کریں وہاں پہ ایک گاؤں میں 50 گھر تھے اور 20 گھروں کے پاس گاڑی تھی اور وہ 20 کی 20 پانی میں بہہ گئی ہیں، تو آپ اس کو کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ کیلکولیشن میں یہ چیزیں اتنی جلدی آئیں گی نہیں۔ اچھا، اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے یہ اس نے اتنا طوفان کس طرح مچا دیا؟ کیونکہ اکثر و بیشتر ہم نے سنا ہے کلاؤڈ برسٹ ہوتا رہتا ہے، تو اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ بہت زیادہ نقصان کر گئی، یا کافی کلاؤڈس برسٹ ہو گئے ہیں، یا پہلے کبھی پہاڑ پہ ہوتے تھے یا آبادی پہ ہو گئے؟ نہیں، میرا کیا یہ سمجھیں؟ خیال ہے کہ یہ نا شاید ان چند حادثات میں سے ہے جو آبادی کے قریب ترین علاقے میں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں بشنوئی میں کھڑا تھا تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی جان یہ ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بس تیز بارش تھی اور سامنے پہاڑ پہ ہمیں بجلی گرتی نظر آئی ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتہ چلا۔ تو وہ تیز بارش، کلاؤڈ برسٹ اسے آپ کہہ لیں، فلیش فلڈنگ آپ اسے کہہ لیں، تو وہ اس نے پھر وہ جب پہاڑوں کے اوپر سے وہ ریلا آتا ہے تو اپنے راستے میں آنے والی پانی ایک بڑی طاقتور چیز ہے، وہ ہر چیز کو پھر وہ بلندی سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو اس میں مٹی، گارا، پتھر سب کچھ اس میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ پھر بڑے بڑے پتھروں کو بہا کے لے کے آیا۔ تو چونکہ یہ پھر آبادیوں کے اندر سے یہ پانی گزرا تو اس لیے نقصان اس دفعہ زیادہ ہوا ہے۔ ایک ہے کہ آپ کہہ لیں کہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، وہ کہیں آبادی سے دور ہوئی ہے تو وہ پتہ چلتا جی کوئی ایک کار گزر رہی تھی وہ اس کے نیچے دب گئی ہے، یا کوئی 2 لوگ اس کے ملبے کے یہ جو سیلابی ریلا آپ اسے کہہ لیں، لینڈ سلائڈنگ آپ اسے کہہ لیں، فلیش فلڈنگ آپ اسے کہہ لیں، اس کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو نام کیا دیا جائے، تو بس وہ آیا اور اس نے ہر چیز کو بہا لیا۔ اچھا، مجھے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے بارے میں بتائیے گا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ آگے جو امدادی سرگرمیاں کرے گی یہ کیا، کہاں، کب تک شروع رہیں گی، اور کب تک یہ مطلب کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہوں گی؟ آپ نے شیڈول بنایا ہے اس چیز کا؟ جی، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جاتے ہی سب سے پہلے، چونکہ یہ والا سیلاب نا ماضی میں کبھی بھی کسی کے ایکسپیرینس میں نہیں رہا۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب آتا تھا، یا سندھ میں، یا ڈیرہ اللہ یا ڈیرہ مراد جمالی، یا اوپر فلیش فلڈنگ ہوتی تھی یہ کوہستان کے پہاڑوں میں، بلوچستان کے اندر، تو وہ ریلا آتا تھا اور آبادیوں کو ٹچ کر کے تو اس کے بعد وہ پھر وہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا، یا بارش تیز ہوئی، وہاں سندھ میں 3 سال پہلے بارش ہوئی تو وہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن لوگ سڑکوں پہ بلند جگہوں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو وہ ایک اور کیفیت تھی۔ اس کو سمجھنے میں بھی ٹائم مل جاتا تھا، لوگوں کو ریہیبیٹیٹ کرنے میں بھی ٹائم مل جاتا تھا، سب کچھ تھا۔ یہ پانی یکدم آیا اور آگے گزر گیا، آج آپ جائیں گے تو وہاں پینے کا پانی بھی میسر نہیں آئے گا آپ کو۔ اچھا۔ ہاں جی، وہ جو چشمے تھے وہ تو اب ان کے اندر تو وہ گدلا پانی چل رہا ہے، تو وہ کیفیت نا بالکل بدل گئی ہے۔ تو اس وقت جو بڑی ضرورت کچھ دن اور رہے گی وہ یہ ہے کہ جو پکا پکایا کھانا ہے وہ ہم الحمدللہ وہاں پہ لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں، اور یہ ہم نے سوچا جب تک ضرورت رہے گی ہم یہ پکا پکایا کھانا تقسیم کریں گے۔ پھر راشن کی تقسیم ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ گھر لوگوں کے بہہ گئے ہیں یا وہ گرنے کے قریب ہیں یا اس میں ملبہ پڑا ہوا ہے، تو وہ کسی کے گھر میں، آپ کے گھر میں 4 فیملیاں ٹھہری ہیں، میرے گھر میں 5 فیملیاں ٹھہری، تو وہ اب بندہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، جو گھر بچ گیا وہ کتنا بوجھ اٹھائے گا؟ تو یہ وہاں پہ راشن کی تقسیم اس وقت ایک بڑا کام، الحمدللہ یہ بھی کام ہم کر رہے ہیں۔ تیسرا کام وہاں پہ جو اس وقت کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ بیماریاں پھر ایسے موقع کے بعد بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں، تو الحمدللہ ہم کنٹینیوسلی وہاں پہ مختلف علاقوں میں میڈیکل کیمپنگ کر رہے ہیں، ڈاکٹرز وہاں پہ ہمارے موجود ہیں، اور سکن الرجی بہت زیادہ ہے، آنکھوں کا مرض جو عام طور پہ شعبِ چشم یا وائرل انفیکشن جو ہوتا ہے یہ اس وقت وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ پھر معدے کے امراض یا جو یہ کہہ لیں کہ پیٹ کے امراض ہیں یہ اس وقت وہاں پہ زیادہ ہیں، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، یہ ظاہری بات ہے، ایک یہ حادثہ ہے، تو یہ میڈیکل کیمپنگ وہاں پہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ کر رہے ہیں۔ پھر ہم وہاں پہ الحمدللہ بستر کی مہیا کر رہے ہیں، برتن گھر کے استعمال کے یہ اس وقت وہاں پہ ہم دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا کام ہے وہ ہے ملبے کا اٹھایا جانا،
یہ ٹھنڈے علاقے ہیں. اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ اے سی بند ہو چکے ہیں اور پنکھا جو ہے نا وہ بھی اب ٹھنڈ کر رہا ہے, ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے. تو وہاں پہ چلیں یہ تو شکر ہے کہ اس بڑی بارش کے بعد ابھی اس طرح کی کوئی دوبارہ بارش تو نہیں ہوئی, لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کو گھروں کو ری بلڈ کر کے دینا یہ وقت کی ایک ضرورت, اور یہ کاسٹلی ہے. یہ کنسٹرکشن ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے ان ایریاز کے اندر ہوتی ہے کہ آپ نے اینٹیں لی اور گارا لیا اور جناب چھت جو ہے نا وہ آپ نے مٹی کی ڈال دی تو آپ سمجھ دیں گے چلو یار رہنے کے قابل ایک کمرہ بن گیا. وہ پہاڑی علاقے کی کنسٹرکشن ہے, اس میں آپ کو باقاعدہ بلاکس استعمال ہوتے ہیں یا پتھر استعمال ہوتے ہیں, اور پھر وہاں پہ سیمنٹ, ریت, بجری, سریا, یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. پھر وہ چھت بھی آپ کو ذرا مضبوط ڈالنی پڑتی ہے کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ کنسٹرکشن کی کاسٹ زیادہ ہے. ابھی میرا یہ خیال ہے کہ وہ مقامی جو بندہ نا اس پہ چھوڑ دینا چاہیے, اس کو کوئی امداد دینی چاہیے کہ یہ لو بھائی جو آپ بنانا چاہتے ہو نا وہ بنا لو. تو یہ وہاں پہ اس وقت کرنے والا کام ہے کہ لوگوں کے کاروبار بحال کر کے دینا, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. کہ عام طور پہ ہمارے یہاں جو ایک لوکل دکاندار ہوتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہ مال ڈالتا ہے, پھر وہ تھوڑے پیسے دے دیتا ہے اور مال ڈال لیتا ہے, تھوڑے پیسے دیتا ہے اور مال ڈال لیتا ہے, کہیں سے ادھار مال ڈالا وہ بک گیا تو پھر اس کو وہ پیسے دیے, تو یہاں پہ یہ چل جاتا. لیکن وہاں پہ تو وہ جو بھی سسٹم چل رہا تھا وہ پانی سارا کچھ بہا کے لے گیا. دکانیں خالی پڑی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کاروباروں کی بحالی ایک کام ہے. منگورا میں گیا ابھی کل کی پرسوں کی بات ہے, پرسوں میں منگورا میں گیا تھا, تو گلیوں میں چلا ہی نہیں جا سکتا. ایک جگہ سے ملبہ اٹھایا جا رہا تھا تو ہم نے سوچا یار تھوڑا آگے جا کے دیکھتے ہیں, تو وہ جب پاؤں رکھا تو گھٹنے تک پاؤں اندر چلا گیا, وہ جوتے اس جو گارا ہے نا اس کے اندر رہ گئے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ یہ آہستہ آہستہ ہی اٹھے گا اور پھر ہی راستہ بنے گا ذرا, یا اوپر سے گھوم کے آ جائیں پھر بھی ہے. تو اس طریقے سے الحمدللہ ہم نے جو وہاں پہ سوچا ہے کہ آخری بندے کی بحالی تک وہاں پہ انشاءاللہ کام جاری رکھیں. اب جیسے بھی ہوگا, جس طرح سے بھی ہوگا, اللہ جو توفیق دے گا انشاءاللہ تعالی وہاں پہ کریں گے. یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے جی, ماشاءاللہ. ہم پہلے بھی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے شکر گزار رہے ہیں کہ جتنے بھی کوئی طوفان, کوئی سیلاب کو اس طرح آئے ہیں تو آپ پیش رہے ہیں, پاکستان میں سب سے آگے رہے ہیں, اور بھی بہت ساری آپ کی ماشاءاللہ خدمات ہیں. تو مجھے اینڈ میں ذرا تھوڑا سا آخر میں یہ بتائیے گا کہ دینی لحاظ سے آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ آج کل ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے. چلے وہ تو ان کا تو ڈپریشن بڑا سچ ہے کہ ان کی تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ چلی گئی, ان کا مال بھی گیا اور ان کے اپنے جو پیارے تھے وہ بھی گئے. تو وہ تو بالکل ہی ایک سمجھ لیں کہ جس میں سدھ بدھ ختم ہو جاتی ہے. ان لوگوں کا پھر بھی بہت میں سمجھتا ہوں حوصلہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے کہ اتنا بڑے نقصان کے بعد بھی وہ جو ہے آپ سے اتنی بات کر پا رہے تھے. تو ابھی دینی طور پہ دیکھا جائے تو ہر بندہ یہاں ڈپریشن کا شکار ہے. یہاں پہ ایکسیڈنٹس بھی بہت بڑے بڑے دیکھنے کو ملے ہیں, اور لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہیں. پھر یہ ڈیزاسٹرس جو ہیں, قدرتی آفات آ رہی ہیں, اس کے متعلقہ تھوڑی دینی لحاظ سے آپ کیا کہیں گے؟ میں اس میں سعید بھائی یہ بات آپ سے کروں گا کہ ہم نا مسلمان ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر چیز کی رہنمائی دیتا ہے. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری کیفیت کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ زلزلے ہوں گے, سیلاب ہوں گے, بارشیں بہت زیادہ ہوں گی, پتھروں کی ریلیں آئیں گے یا پتھروں کی بارش ہوگی. یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں ملتی ہیں, اور حادثات کی تعداد بڑھ جائے گی, یہ چیزیں میں سب ملتی ہیں. اچھا, اس میں نا دو پہلو ہیں. لازمی نہیں ہے کہ وہ جو اس کا شکار ہو رہے ہیں وہی کلپرٹس ہیں. وہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یار وہاں پہ تو نمازی بہت زیادہ ہیں, عورتوں میں پردہ بہت زیادہ ہے, تو یہ لاہور کو دیکھیں تو پھر یہاں پہ بھی کچھ ہونا چاہیے. میں نے کہا یار اللہ سے عافیت ہی مانگو, اللہ عافیت میں ہی رکھے. بس یہ ہوتا ہے, اس طرح سے آزمائش آ جاتی ہے. تو ہمارا دین یہ باتیں ہم اس کو انوائرمنٹل چینج کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں. ہمارا دین کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد ہے نا انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. آپ جنگل کاٹ دیں, آپ آبادیوں کا خیال کیے بغیر پہاڑوں میں کھدائی شروع کر دیں, آپ آبی گزرگاہوں کے اوپر ہوٹل تعمیر کر دیں, ٹھیک ہے جی, تو
یہ ایک ہے. پھر آپ نے فرمایا تھا فحاشی، عریانی، بدکاری، زنا، شراب، جوا، ان چیزوں کی وجہ سے بھی پکڑ آئے گی. ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یار جو پانی ملاتا ہے وہ تو بہت نیک انسان ہے، وہ تو بڑا اچھا بندہ ہے جو دودھ میں پانی ڈالتا ہے. ہم تو زہر پلا رہے ہیں اپنے بچوں کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ہمیں وارننگس دیتی ہیں. تو جب زیادہ کام خراب ہو جائے گا پھر قیامت کا زلزلہ آئے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور قیامت کے بارے میں تو آتا ہے وہ بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی. اس سے پہلے اصلاح کے مواقع موجود ہیں. اور انسان کو چاہیے کہ اپنے خشکی اور تری کے اندر فساد پیدا نہ کرے. بالکل بلا وجہ ہم لکڑیاں نہ کاٹیں، جنگلوں کو برباد نہ کریں، دریاؤں کے راستے بند نہ کریں. یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ہمیں بچنا چاہیے. بہرحال میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گا کہ کھڑے ہونے کا وقت ہے. ہماری قوم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ تفریق آئے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قوم کو پھر اکٹھا کر دیتا ہے. تو اب KPK کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیلاب آیا ہے، اس سیلاب کے بعد اگر پنجاب سے، سندھ سے لوگ جاتے ہیں تو یہ جو ایک منافرت ہے اس کا عنصر کم ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. محبتیں بڑھیں گی، ایک دوسرے کے بارے میں احساس سے محبت بڑھتی ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گا کہ دل بڑے کر کے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، 10 15 20 ہزار گھر ہوں گے جو متاثر ہوئے ہیں، 2 4 5 لاکھ لوگ ہوں گے جو متاثر ہوئے ہیں. تو ان سب کو سنبھال لیں اور ان گھروں کو بنا دیں، ان دکانوں کو آباد کر دیں. ان لوگوں کی خوشیاں، وہ جو ان کے بچے چلے گئے، وہ جو پیارے چلے گئے، وہ تو ہم واپس نہیں دے سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کی دل کی تسلی کا ہم سامان کر دیں. تو میں اس موقع پہ سب کو ہی اپریشیٹ کروں گا. سب اچھا کر رہے ہیں، مزید اچھا کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی صاحب آپ کا. ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود تھے. KPK میں جو پچھلے دنوں قیامت گزری اس کا انہوں نے آپ کو ہم نے ڈسکس کیا ان کے ساتھ، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو وہاں پہ خدمات سارے انجام دے رہی ہے اس کو بھی سلام ہے، بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں ہم لوگ. اور اینڈ پہ جو انہوں نے بہت اچھا ایک میسج دیا کہ اس وقت پورے پاکستان کو بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو پاکستانی موجود ہیں ان کو بھی ایک ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ KPK کے بھائیوں کو ہماری بڑی سخت ضرورت ہے. جو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم ایک دن اگر گھر سے باہر رہتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی سامان کی کمی آ جائے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. اس وقت ان کا جانی و مالی دونوں نقصان ہو چکے ہیں، اور وہ جس کا جانی و مالی نقصان ہو وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے. تو میں KPK والوں کے لیے ہم سب یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے، ان کے نقصان کی بھرپائی کرے. اس وقت واقعی پورے پاکستان کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ مدد میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم. KN ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ میں محمد ثاقب بٹ کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.